اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے معلوم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی بھوک میں مبتلا ہیں۔ میں فوراً اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا، کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی بھوک میں مبتلا ہیں۔ میری بیوی ایک تھیلا نکال کر لائی جس میں 1 سا جو تھے۔ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ سا وزن ماپنے کا ایک پیمانہ تھا اور 1 سا میں 3 یا 3.5 کلو گندم یا جو ہوتے تھے۔ گھر میں ہمارا ایک بکری کا بچہ بھی بندھا ہوا تھا۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو کو چکی میں پیسا۔ جب میں ذبح سے فارغ ہوا تو وہ بھی جو پیس چکی تھی۔ میں نے گوشت کی بوٹیاں کر کے ہانڈی میں رکھ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری بیوی نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی، کھانا کم ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ چنانچہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے کان مبارک میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کر لیا ہے اور 1 سا جو پیس لیے ہیں، بس یہی کچھ ہمارے پاس تھا، اس لیے آپ 2 صحابہ کو ساتھ لے کر تشریف لے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا کہ اہل خندق، جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کروایا ہے، بس اب سارا کام چھوڑ دو اور جلدی چلے چلو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں آ نہ جاؤں ہانڈی چولہے پر سے نہ اتارنا اور تب ہی روٹی پکانا شروع کرنا۔ میں اپنے گھر آیا، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام کو تشریف لے کر روانہ ہوئے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ صحابہ کرام کی تعداد دیکھ کر مجھے کہنے لگی، میں نے تمہیں ساری صورتحال سے آگاہ بھی کیا تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کر دیا تھا، اب جو آئے ہیں یا لے کر آ رہے ہیں وہ خود ہی جانے۔ آخر میری بیوی نے گندا ہوا آٹا نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آٹے میں آپ نے اپنے لعاب دہن کی آمیزش کر دی اور برکت کی دعا کی۔ ہانڈی میں بھی آپ نے اپنے لعاب دہن کی آمیزش کر دی اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب روٹی پکانے والی کو بلاؤ۔ وہ میرے سامنے روٹی پکائے اور گوشت ہانڈی سے نکالے، لیکن چولہے سے ہانڈی نہ اتارنا۔ صحابہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ اتنے ہی کھانے کو سب نے شکم سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر کھایا اور کھانا بچ بھی گیا۔ جب تمام لوگ واپس ہو گئے تو ہماری ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی جس طرح شروع میں تھی اور آٹے کی روٹیاں برابر پکائی جا رہی تھیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔